تعلیم و سلام کرنے کا، یہی حق کا جشن منانے کا۔ قرآن کا تعلیم ہوگا بھی، قرآن سے لعنت لیتا ہے جو بھول گیا ہے دنیا میں اعلان کبیر کے ممبر کا۔ علی والوں کے حوالے کر سکتا ہوں، جو بھول گیا ہے ایمان کبیر کے ممبر کا چاہتا نہیں، میں سور کوئی نگانی تھنگ جو پاتا کچھ پیچھے ہو جاؤ، بس کچھ میں سنو تھا امام حسین کو بسا رکھے۔ قرآن کا قاری ہو کر بھی قرآن سے لعنت لیتا ہے جو بھول گیا ہے دنیا میں اعلان کبیر کے ممبر کا۔ اور مصرع سنیدہ کچھ بھاگنے کے بھی عادی تھے، تو پہنچا اسے میں کہتا ہوں، جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں، جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں، امام حسین کو سلامت رکھے۔ ہاں آج بھی آیت نہیں پڑھنی تو پھر کیا پڑھنی ہے؟ کائنات میں اللہ کو سلامت رکھے۔ کچھ بھاگنے کے بھی عادی تھے، کچھ بھاگ شادی میں نے آدھا مصرع گایا، آدھے مصرع میں پوری عید پڑھنے جا رہا ہوں۔ کچھ بھاگنے کے بھی عادی تھے، بس اس لیے قوم پہ سرور نے پالان اتار کے کر ڈالا سامان کبیر کے ممبر۔ پالان اتار کے کر ڈالا سامان کبیر کے ممبر کا، سامان کبیر کے ممبر کا۔ آپ آج میرے ساتھ سانگلہ ہل سے بھائی جان میرے ساتھ تشریف لائے ہیں، بڑی عید کی مہربانی ہے، وقت نکالا ہے، تو پریشان کی مجمع نہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ پہلے دن آئے ہیں، میں یہاں سے ابھی مکمل مجھے لاکر یاد بھی نہیں تھی جب سے میں یہاں پڑھنے آیا۔ مجھے ان کی روش کا پتہ ہے، جشن شروع ہوگا تو پھر سارا پنڈال بھر جائے گا۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن کا قاری ہو کر بھی قرآن سے لعنت لیتا ہے جو بھول گیا ہے دنیا میں اعلان کبیر کے ممبر کا۔ کچھ بھاگنے کے بھی عادی تھے، بس اس لیے قوم پہ سرور نے پالان اتار کے کر ڈالا سامان کبیر کے ممبر کا۔ اب مصرع زمین پہ کیا دکھ لگے گا؟ صاحب کو جو زیادہ دا مکمل تشریح کرتا، یہاں علی سنا جاتا ہے اور ماں کی آغوش سے علی سننا تمہیں عطا ہوا ہے۔ سرکار مجھے دیکھو، احمد کا قرب تو رحمت ہے پر پتھر سر پہ پڑتا ہے۔ امام جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مصرع نہ کھونا۔ امام کے دیکھنا دے آؤ زیادہ میری طرح دیکھ، عید الضحیٰ ہے، آج کے میں توجہ نہیں کرنی تو بکان کرنی۔ ہنسنے کی عادت ہے لیکن ہنسو، ذکر بھی سنو۔ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ اور یہ بات سمجھنا کہ میں داد کے لیے تمہیں متوجہ کر رہا ہوں، داد پاکستان میں اتنی سنوائی ہے کہ کانوں کو حسرت نہیں رہے گی۔ چاہتا ہوں آپ کی عبادت میں اضافہ ہو جائے۔ احمد کا قرب تو رحمت ہے پر پتھر سر پہ پڑتا ہے، انکار جہاں بھی کرنا ہے نعمان کبیر کے ممبر۔ امام حسین آپ کو سلام انکار جہاں بھی کرتا ہے نعمان کبیر کے ممبر کا۔ یہ مصرع اتنا اچھا سنا ہے تو اگلے مصرع بتا دینے کیسے سنو گے؟ ذرا بلغ ماں کا ناز سمجھ، جشن پڑھنے نہیں آیا، تیرے بارگاہ کی دیواروں پہ لکھنے آیا۔ ذرا بلغ ماں کا ناز سمجھ، اکملت لکم کا راز سمجھ۔ امام حسین کو سلامت رکھے۔ تو صاحبان عرفان کو اپنے تناظر میں مصرع لے کے بات ہو کر وہ سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے۔ میں نے تو پھندہ ہی مقصر کے گلے میں آج آیتوں کا فٹ کرنا ہے۔ منکر تڑپ تو سکتا ہے، پھندے سے گلا چھڑوا نہیں سکتا۔ ذرا بلغ ماں کا ناز سمجھ، اکملت لکم کا راز سمجھ، تو چلتا رہے پر عاشق ہے رحمان کبیر کے ممبر۔
شوق لے رکھے تو جلتا رہے پر عاشق ہے رحمان قدیر کے منبر کا اشارہ ہے یہ مجھے پتا ہے کہ تھوڑے لوگ بولتے خالی یہ میں جانتا ہوں کہ تھوڑے بندے بولتے لیکن جتنے بولیں گے انہیں ایڈوانس میں کہتا ہوں واہ عیدی ہے میری طرف سے اگر کوئی قبول کر لے تو احمد کے ہاتھ پہ جب دیکھا بے نیم کے احمد کا جلوہ جو پہنچا اسے میں کہتا ہوا امام حسین آپ کو سلام کرتا ہے اگر بھئی اب بات ہو رہی ہے ضرورت پڑ گئی ہے اپنی طرف سے سکرین بھائی نہیں کہا اپنی طرف سے کہا ہو تو یہ غدیری کا علمان کا حق بندہ اٹھا دے دیوار پہ دے مار میرے مولا امیر کا فکرہ ہے میرے مولا امیر کا اپنا فرمان ہے زمانے والوں یاد رکھنا انا احمد بلا میم انا راجب بلا جیم میں احمد ہوں میم کے بغیر اصل بھائی نہیں پہنچ سوال کرو نہیں پڑھا کسی امام حسین آپ کو سلام کرتے دیکھو احمد لکھا ہے الف اے میم دال کتنے حرف ہیں 4 الف اے میم دال احمد علی فرمائے میں احمد ہوں میم کے بغیر احمد میں سے میم ہٹاؤ کیا بچتا ہے امام حسین کو سلامت رکھے پر پھٹتا ہے کسی مقصر کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے نہ کسی کا کھاتا ہوں نہ کسی کا کھاتا ہوں علی کا کھاتا ہوں علی کا کھاتا ہوں ایک بندہ نہ بولے کوئی پرواہ نہیں سارا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو جائے سیدہ تمہیں اشارے ولایت علی میں رکھے جو دعا دو گے جو دعا دو گے وہی دعا اور دعا سفارش سمجھ کے بی بی کی بارگاہ میں پیش کروں گا تاکہ سیدہ مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے اور میں ساری زندگی یوں ہی علی والوں میں خدمت کرتا رہوں احمد کے ہاتھ پہ جب دیکھا بے نیم کے احمد کا جلوہ جھک جھک کے سجدہ کرتا تھا سلمان قدیر کے ممبر جھک جھک کے سجدہ کرتا تھا سلمان قدیر کے ممبر کا سلمان قدیر کے ممبر کا ایک صدر کہوں بھائی وہ بندے جشن منانے آئے دل ہے میرا میں جشن کر دیں لیکن یہ ڈیپینڈ کون پہ کرتا ہے کہ کس بلندی پہ جا کے سن رہے ہو دروازے بہت سارے کھلے ہوئے یہ تمہارا بولنا بتائے گا کہ کس دروازے سے نہیں سنانا ہے تمہیں فکر جانے اور سیدہ جانے بابا کی قیمت مل گئی اس بلندی کی تو اس نہج پہ چلے گی ورنہ پھر کوئی راستہ بدل لیں گے غدیر چھپ جائے تو معراج ہے معراج ظاہر ہو تو غدیر ہے امام حسین آپ سیدہ آپ کو سلامت رکھے غدیر چھپ جائے تو معراج ظاہر ہو تو غدیر وہ ہے معراج یہ ہے غدیر صدر بدو وہاں ہے کعبہ قوسین او ادنی یہاں ہے پالان کا منبر سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھو پاکستان میں وہ مجمع نہیں ہے جو چھتروں میں دھمال کھیلتا ہوں مجھے نظر نہیں آیا اب تیری قوت پرواز کہاں تک ہے یہ فکر مجھے بتائیں گے بھائی وہ ہے معراج یہ ہے میدان غدیر وہاں ہے پردہ احمدیت یہاں ہے پالان کا منبر صدر کہوں وہاں علی پردے کے اندر کون علی کو سلام کرنے آیا بھائی اللہ تمہیں سلامت ہے وہاں ہے علی چاچا جی پردے کے اندر یہاں ہے علی کھول کے میدان میں وہاں پردے کے اندر سے علی میں آواز ہوئی یا محمد ادنو منی محمد میرے قریب آ اللہ اکبر اوکھی ہوگی
میری ضمانت نہ دکھاؤں گا اپنی دیوار تک آپ پہنچ جاؤں گا. امام رضا فرماتے ہیں میرے دادا علی کی ولایت آدم کے سجدے کی مثل ہے. شاباش شاباش. جو ہاتھ اٹھا لگے کسی دروازے میں ہوتا ہے. میرے دادا علی کی ولایت آدم کے سجدے کی مثل ہے. مولا وہ کیسے؟ سرکار فرماتے ہیں جو وہاں سجدے میں چھپ گیا وہ فرشتہ کہلایا. محلے کی دو مختلف نقطوں سے چل رہے ہیں، دو علاقوں سے چل رہے ہیں، دو شہروں سے چل رہے ہیں. مثال کے طور پر یہ بھائی جان اپنے گھر سے چلے، بھائی جان اپنے گھر سے چلے. مولا فرماتے ہیں دو مومنوں کی رستے میں چلتے چلتے ملاقات ہو جائے. خطیب کو بندہ اچھا وہی لگتا ہے جو پہلے جملے میں بول پڑے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. دونوں کی چلتے چلتے ملاقات ہو جائے اور باتوں باتوں میں ہمارے فضائل کا تذکرہ چھڑ جائے. مولا فرماتے ہیں اس وقت شیطان کے بدن میں کوئی ایسی بوٹی نہیں بچتی جس میں گڑھا نہ پڑ جائے. جس میں گڑھا نہ پڑ جائے اس وقت شیطان تڑپتا ہے. 60 کوٹ والے بندے چپ کر کے سمجھوں گا چشم میں آگے نہیں آئے کہ اندر سے عقیدہ صاف نہیں دے رہا. تیسری وجہ نہیں تو میرے ساتھ نہ بول. حوالہ میری ضمانت نہ دکھاؤں گا پر کی دیوار تک تیرا مجرم. معصوم فرماتے ہیں اس وقت شیطان تڑپتا ہے اور تڑپ تڑپ کے کہتا ہے روکو فضائے، روکو فضائے، روکو فضائے. 18 سے آج کو کوئی بندے کا ہاتھ نیچے رہ گیا تو شک پڑ جائے گا مجھے کہ کہیں علی والوں کے درمیان کوئی باہر کا بندہ تو نہیں آ گیا. روکو فضائے، روکو فضائے، روکو فضائے. میں برداشت نہیں کر سکتا. تو میں 1400 سال پہلے 60 کو جواب سمجھ گیا. علی کے فضائل روکنے کی جو بھی کوشش کرے وہ چاہے اپنا ہو چاہے پرایا، چاہے اندر کا ہو چاہے باہر کا، چاہے لمبی لمبی داڑھی والا ہو چاہے کلین شیو کرواتا ہو، چاہے 2 پیس پہنتا ہو چاہے امامہ رکھتا ہو، چاہے مدرسے میں بیٹھتا ہو چاہے اسمبلی میں بیٹھتا ہو، چاہے پاکستان کا ہو چاہے ایران کا ہو، جو بھی علی کے فضائل کو روکنے کی کوشش کرے آنکھیں بند کر کے سمجھ جانا بظاہر انسان ہے اندر سے شیطان ہے. ہم پہ اعتراض، ہم سے لڑائی، ہم سے جھگڑا، جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کے فضائل. ہم سے نہ الجھ. ہم مرموں کو تو علی کے بنائے ہی علی کی ولایت پڑھنے کے لیے. بڑے اچھے لگے. امام حسین آپ کو سلامت. علی نے ہمیں بنایا ہی اپنے ولایت کے پرچار کے لیے. کوئی سنے تو بھی علی پڑھے گے، کوئی نہ سنے تو بھی پڑھے گے، کوئی بلائے تو بھی پڑھے گے، کوئی نہ بلائے تو بھی پڑھے گے. تو ہم اعتراض کرتے ہو جب دیکھو علی. یہ مثلا میاں چلو آپ کے قریب آج 4-5 سال پہلے کی بات ہے. مجلس پڑھ کے خطبۃ البیان پڑھا صرف مومنین کی فرمائش پہ. اور آپ کو پتہ ہے خطبۃ البیان وہ ہڈی ہے جو مقصد کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے. پڑھ کے اترا 8 کلومیٹر لاہور کو سفر کیا پیچھے رسول ہے. آج کے بعد دنیا چلوں میں کیوں بھی لائق نہ پڑھنا. میں نے کہا پڑھوں تو اب یہ میرا ایمان ہے کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولنے کا ہنر صرف علی عطا کرتا ہے. کہاں بیٹھے علی سننے والے. میں نے کہا پڑھوں تو کہتا وہ زندگی کا آخری دن پھر پتی زبان پہ علی نے فکر عطا کیا. میں نے کہا اور زیادہ سے زیادہ کر کیا سکتا ہے. جیسے ممبر سے میں اتر کے آیا ہوں اسی ممبر پہ چلا دے. 2 بندے میرے بات پڑھنے والے ہیں. وہاں جا کے اعلان کر کل میرے گھر مجلس ہے اور ضمیر پہ پڑے گا. میں اس سے بلند سینے پہ قدم رکھ کے علی کی ولایت کی آسان نہ دوں. میں باپ کا نہیں.
تو گولی نہ مارے تو باپ کر زیادہ سے کیا کر سکتا ہے؟ مار ہی سکتا ہے نا، مار دینا۔ اور ویسے بھی ہم ملنگوں کا ایمان ہے موت بہانا ہے علی سے بلانا۔ امام حسین نے سلام، امام حسین نے سلام، بہانا ہے علی سے ملاقات کا، چلا دینا گولی۔ لیکن یاد رکھنا مرتے مرتے بھی میں پیغام ولایت تیرے کانوں میں اونین ضرور جاؤں گا۔ کہتا کون سا پیغام؟ میں نے کہا گولی چلانا میری زبان پہ یہ مصرے ہوں گے۔ کہتا کون سے مصرے؟ میں نے کہا کبھی تو سوچو کہ مرتضیٰ میں خدا نے خود کو چھپایا کیوں ہے؟ بندے چمکا گئے تو پھر اپنے نصیب کی بات ہے۔ امام حسین کو سلام، سوچو کہ مرتضیٰ میں آسمان کی قیمت ملا تو قیمت قبول ہی نہیں کرتا۔ محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہمارا اٹھا دینا میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں نے کہا کبھی تو سوچو کہ مرتضیٰ میں خدا نے خود کو چھپایا کیوں ہے؟ نبی نے بازو پکڑ کے خم پہ صحابیوں کو دکھایا کیا ہے؟ اور مجھے بدی کی بلا سنانے کے جرم میں کہہ رہے ہو کافر، خدا سے پوچھو کہ اس نے حیدر کو اپنی جگہ پر بٹھایا کیوں ہے؟ کیا بات ہے؟ امام حسین کو سلام، خدا سے پوچھو کہ اس نے حیدر کو اپنی جگہ پر اور بٹھایا کیوں؟ اور اسی اوپر ماحول میں ایک دعا مانگنے لگا، دعا کر دیجیے۔ ابھی یہاں موسیٰ حیدر صاحب نے بھی خطاب کرنا تھا، لیکن قسمت ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا پتوی بائی پاس۔ وہ ہاسپٹل میں دعا فرمائیں آج کے دن کا صدقہ ہے، ذکر کے روحانیت کا صدقہ مولا نے شفائے کاملہ آ جاتا ہے۔ سیدہ بلال آپ کو اشارے ولایت دینی میں خدا سے پوچھو کہ اس نے حیدر کو اپنی جگہ پر بٹھایا کیوں؟ کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ کیوں پڑھتے ہیں علی کی ولایت؟ آج کے دن تو رسول نے علی دیا ہے۔ امام حسین کو سلام۔ اچھا ایک صرف میں قدیر پوری پڑھ دے رہا ہوں، ساتھ لوگ تو میں پوری پڑھ دے رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ صرف ایک میں ہی ولایت علی پڑھنے والا نہیں ہوں، کائنات میں صرف ایک میں ہی نہیں جو ولایت علی پڑھتا ہے۔ تاریخ میں بہت سارے ذاکر گزرے علی کی ولایت پڑھنے والے، ناصر تو میرے ہوئے بڑے سارے ذاکر گزرے۔ میں ایک ذاکر کا نام دوں گا، صرف 1.5 منٹ کے فضائل کا جملہ اور پھر میں اس کا حصہ اٹھاؤں گا، آپ کی دعا کے ساتھ چلے۔ اس ذاکر کا میں نام دوں گا، آپ اس کے ولایت پہ جھوم جائیں گے۔ علی کی ولایت کے اس مستند ترین ذاکر کا نام ہے میثم۔ علی تمہیں سلامت ہے، علی تمہیں سلامت ہے۔ اس ذاکر کا نام ہے میثم۔ اس میثم کو میرے مولا نے ایک کھجور کا درخت دکھایا، باتیں تیرے بچوں کو یاد، صرف یاد نہیں اس نسل کے لیے، اور ایک نتیجہ ہو جاؤں آپ کی دعا کے ساتھ۔ علی فرماتے میثم کی کھجور کا درخت دیکھتے سرکار فرماتے اس کھجور کے ساتھ تمہیں پھانسی ملے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا میرا جرم؟ علی فرماتے میری محبت۔ یہ بات قدیر کے موضوع میں نے کیوں رکھی ہے؟ تاکہ اس نسل کو پتا چلے کہ جتنا بھی مشکل دور آ جائے علی نہیں چھوڑنا۔ تو بیٹا بات سمجھ میں آ گئی؟ اسکول میں جا کے کلاس فیلوز جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے ان سے بات کرنی پڑے تو کر دو، یہ میرا مستقبل ہے، یہ میرا چراغ ہے، یہ بات لے کے تو جشن مکمل ہے۔ آپ لوگوں کو میں نے کون سی نئی بات سنانی، آپ تو سنو ہی باتیں ہیں۔ امام حسین آپ کو سلامت کرے، میثم آواز سے کہتا ہے مولا میرا جرم؟ علی فرماتے تھے محبت۔ آواز سے کہتا ہے مولا پھر اگر آپ کی محبت کے جرم میں مجھے پھانسی ملے گی تو ایک میثم نہیں لاکھ میثم قربان۔ امام حسین تمہیں سلام کرے۔ علی فرماتے میثم ایسے پھانسی نہیں ملے۔ مولا کیسے ملے؟ سرکار فرماتے پہلے ہاتھ کٹیں گے، پھر پیر کٹیں گے، پھر زبان کاٹی جائے گی، پھر تختہ دار میں لٹکایا جائے گا، قدموں پہ رخسار رکھ کے۔ یہ آپ کے گنے جانے والا مجمع ہے، انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، سارے میرے دیکھے والے چہرے اپنے لوگ بیٹھے ہیں۔
شیخو پورا سوشل میڈیا آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، آپ بھی دیکھتے میں بھی دیکھتا ہوں، کم از کم 7-8 ہزار کا مجمع ہوتا ہے صبح 8 سے 9. اتنا رش ہوتا ہے کہ گاڑی سے اتر تک بھائی جان ممبر تک آتے آتے 4 سے 5 منٹ لگ جاتے ہیں، اتنا رش ہوتا ہے. وہاں جملہ کا پورا سیدھا شیخو پورا اٹھ کے علی کو سلام کرتا رہا ہے. اب آپ کی قوت پرواز کہاں تک یہ فکرہ بتائے گا نا. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے، قدموں میں بوسہ دے کے کہتا ہے مولا جب مجھے پھانسی ملے گی اتنا بتائیں میں حق پر تو ہوں گا. اتنا حق پر ہوگا کہ حق تمہیں لینے آئے گا. مجھے پتا ہے آپ کیا سوچیں، قدیر میں ایک لمحہ بھی نیچے رہے گا تو پھر پکڑ لیجیے. لیکن ذرا مجھے توجہ خیالات ہے. کیا کیا بنتا ہے نا، سوچ رہا ہے کہ پڑھنے قدیر آیا قسم کہاں سے شروع ہو گیا، وہ بتا رہا ہوں کہاں شروع کرنا. کیوں نہیں ایمان سے بتانا، یہی سوچ رہے تھے، یہی سوچ رہے تھے. کائنات کی ملک آپ دیکھو، امام حسین آپ کو سلامت رکھے. نتیجہ ہو ہاتھ کڑیاں پیروں میں بیٹھ، کمر میں لگن، گردن میں داؤ، گرفتار میسم، دشمن کا دربار، ادھر بھی ہزاروں دشمن، ادھر بھی ہزاروں دشمن. ابن زیاد تخت میں، شراب کے نشے میں، حکومت کے نشے میں، مغرور انداز سے، متکبرانہ انداز سے آواز دے کے کہتا میسم علی علی کرنا چھوڑ. علی کا ملنگ آواز دے کے کہتا بکواس بند کر، اللہ کی عبادت کیسے چھوڑ دوں. تمہیں پتہ ہے تیرے ساتھ کیا ہونے لگا ہے؟ اس جملے میں 5 بندے بولنا چاہتے ہیں، بولتا ہو اور خدا کی قسم حق ادا کرتے تو میری سونے میں. لیکن 5 بندے کتنی بڑی کیا ہے، بولو کہ سارے، لیکن پھر بھی 5 بندے بولے راضی ہوگا. میسم علی علی کرنا چھوڑ. میسم آواز سے کہتا اللہ کی عبادت کیسے چھوڑ. میسم پتہ تمہیں سب کیا ہوگا. جناب میسم اس کو آگے فرماتے ہیں ہاں پتہ ہے. جب پہنچا اسے میں کہتا ہوں کیا ہونے والا، لیکن تو بتا کیا چاہتا ہے. کمینہ آواز سے کہتا ہے میسم تمہیں پھانسی میں لٹکایا جائے گا. میسم آواز سے کہتا ہے تو ظلم آزما، میں علی کی محبت آزماتا ہوں. جب اطمینان دیکھا نا علی کے نوکر کا، کمینہ آواز سے کہتا ہے ایسے پھانسی نہیں ملے، پہلے ہاتھ کٹیں گے، پھر پیر کٹیں گے، پھر زبان کاٹی جائے گی، پھر پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. میسم زوردار کہکا لگا کے کھڑے ہوئے دربار میں ہنس پڑے. ابن زیاد آواز سے کہتا دیکھا موت کے دکھ نے تیری عقل کو برباد کر دیا. فطرت کا تقاضا یہ تھا مجھ سے زندگی کی بھیک مانگنا، مجھ سے گڑگڑاتے، توبہ کرتے، معافی مانگتے، الٹا تو پاگلوں کی طرح ہنس رہا ہے. میسم آواز سے کہتا چاہے تمہیں یہی تو بتانا چاہتا ہوں ہنس اس لیے رہا ہوں علی نے ترتیب یہی بتائی. علی نے ترتیب یہی بتائی ہے. اچھا یہ تیرے مولا کا فرمان ہے، میں تو پورا نہیں ہونے دوں گا. میسم آواز سے کہتا کہ آپ کی دی کا شوربہ تو میرے مولا کا فرمان غلط کرے گا. جلال سے کہتا ہے ہاتھ کاٹو، پیر کاٹو، زبان چھوڑ دو. آپ کر کے پیر کر کے زبان چھوڑ کے کوفہ کے مارکوی چوک میں عبرت کا نشان بنا کے جناب میسم کو بٹھا دیا گیا. اب جناب میسم نے علی پڑھنا شروع کر دیا. میسم نے علی پڑھنا شروع کر دیا. میسم آواز سے کہتا ہے یہ بھی علی ہے، 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 یہ بھی علی ہے. 100 محلہ کا شادی اس وقت کوفہ، 100 محلہ اور کم از کم 47,000 سے زیادہ آبادی کی کوفہ کی. میں تاریخ کی حوالے سے بات کر رہا ہوں. 100 کا 100 محلہ جناب میسم کے ارد گرد جمع ہو گیا.
اب میشم علی پڑھتے آواز دے کے کہتے ہیں زمانے والے یاد رکھنا آج میں تمہیں علی کے وہ فضائل سناؤں گا جو میرے مولا نے میرے کان میں بتائے تھے. میشم آواز دے کے کہتے ہیں یہ بھی علی یہ بھی علی یہ بھی علی یہ بھی علی یہ بھی علی. اب تم آزماؤ اپنی چوکوں میں کربلا والے کی کلیمی کو آواز دیکھتا ہوں قدیر کون کون منانے آیا ہے کون کون فارمیلٹی پوری کرنے آیا ہے. یہ بھی علی 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 یہ بھی علی. کچھ چہرے اترنے لگ گئے. میشم آواز دے کے کہتا بندے علی سن کے ہضم نہیں ہو رہا چہرے پہ شکنے آ گئی ہیں نا. آپ تمہیں راز بتاؤں میرے مولا نے مجھے ایک راز تعلیم کیا تھا ایک علم عطا کیا تھا جسے علم الانصاب کہتے ہیں جو شجروں کی حقیقت بتاتا ہے. اب میں تمہیں تیری حقیقت بتاؤں اور فلاں میں فلاں تو اوشا نہیں ہے تو اوشا ہے تیرا خان وہ نہیں ہے وہ ہے تو جیسا مشہور ہے تو اوشا نہیں ہے. بندے اور کئی بڑے سیاح کے پاس آئے تو نے زبان چھوڑ دی وہ لوگوں کے اپنے بتا رہا ہے 18 سے حج میں آئے تھے علی میں بندے چوکا گئے دیکھ لے گا. ابن سیاح جلال سے کہتا ہے جلدی کرو زبان کا دو کہیں میرا بھی یہ بتا دے. اپنی طرف سے علی نہیں پڑھتے رسول نے علی پڑھ کے بتایا. یہ وہ منزل ہے جہاں جناب کو لانا چاہا. رسول نے ساتھ والوں علی پڑھ کے بتایا ایسے بولو رسول نے ایسا علی پڑھا کہ پڑھنا سکھایا. بہت سارے موقع ہیں جہاں رسول نے علی پڑھا بہت سارے موقع بہت ناتعداد موقع ان میں سے ایک موقع آج کے دن کا گزرا جہاں رسول نے علی پڑھا. اس وقت بندہ نہیں ہوتی اتنی بڑی آپ کے بعد چھوٹے لیول کی شاید سامنے رکھوں گا سوچتا رہ جائے گا میں ہوا کو جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. یہ وہ عزت والا میدان ہے میدان قدیر جہاں اللہ اور رسول نے مل کے علی پڑھا. امام حسین آپ کو سلام امام حسین آپ کو سلام. عام میدان نہیں اب قدیر شروع ہونے جا رہا ہے اسی تھاکے تو جیسے میں ہوں شروع کروں. عام میدان نہیں تھا قدیر کا تازہ تازہ سر ہوتے ہوئے جاگی چلچلاتی ہوئی ریت کڑکتی ہوئی دھوپ. اگر بندے جشن منانے آئے ہیں وہ بندے ذرا مجھے دیکھیں پھر سنو تازہ تازہ پھٹے چلکتے ہوئے سر چلچلاتی ہوئی ریت کڑکتی ہوئی دھوپ اور دو اچھا اوپر سے رسول کا کرم یہ ہوا سروں سے امامے بھی اتروا. امام حسین آپ کو سلام. آپ ساتھ کتواروں عزت آل محمد کی قسم پاکستان میں وہ مجمع نہیں دیکھا جہاں قدیر کی شان میں یہ فکرہ کا اور بندے زمین میں چوکا کے قرار لے جائیں. اب تیری قوت پرواز کے فکرہ بتا کے کہاں تک نہیں چھوڑ سکتے ہو. دو طرح ساتھ والا بندے میدان قدیر میں چل رہے تھے. دو طرح احمد بھائی دو طرح بندے میدان قدیر میں چل رہے تھے. پتہ کیسے؟ اوپر سے سورج کی حرارت جلاتی تھی منبر سے علی کی ولایت جلاتی تھی. رسول کا عزت والا کاروان حجت الوداع سے فارغ ہو کر اب 34 سال مانے کی طرف جو حکم کیا ہے اسی کے اندر بات کو مکمل سنو لیکن تشنا بیان نہیں چھوڑا چونکہ زیدی صاحب نے دربار میں بھی پڑھنا تھا مجھے کہاں بھی آگے نوکری دے دی ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. حجت الوداع سے رسول کا کاروان فارغ ہوا. یہ بات کی راضی ہے. اب چودھری اکبر جیسے بندے اور ماسٹر صدر جیسے اور فہم و فراست شاہی جیسے بندے زیرت ہزار بیٹھے تو فکر چھوڑنا بھائی علمی دوستوں کے حوالے کریں. حج بھی قرآن کا لفظ ہے لیکن اللہ نے جہاں حج کو واجب کیا وہاں حج نہیں کہا وہاں لفظ رکھا ہے حج کا. اللہ اعلان کرنے کی چوک میں کہہ رہا ہوں جس آیت میں اللہ نے حج کو واجب قرار دیا اس آیت میں شادی اللہ نے حج نہیں کہا حالانکہ حج بھی قرآن کا لفظ ہے. حج نہیں کہا حج کہا. جاؤ ڈکشنری اٹھا کے دیکھو لغت اٹھا کے دیکھو
لغت نہ شیعہ ہوتی نہ سنی ہوتی، اس میں کوئی مذہب نہیں، اپنا معنی دیکھے تو بھی وہی، پرایا معنی دیکھے تو بھی وہی۔ جاؤ ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھو ہج کا معنی کیا ہے۔ ڈکشنری کہتی ہے کسی بلندی سے جھانک کر کسی زخم کو دیکھنا۔ جو پہنچے انہیں میں کہتا ہوا، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، ہج کا معنی یہ ہے بلندی سے کسی زخم کو جھانکنا۔ ہر سال اللہ تمہیں اپنے گھر میں بلا کے یہی تو بتانا چاہتا ہے، میرے گھر کی دیوار میں لگے ہوئے زخم کو دیکھو، علی یاد آتا ہے یا نہیں آتا؟ حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر میدان غدیر میں پہنچا اور وہاں وہ آیت نازل ہو گئی جو رسول کے دل پر علی کی ولایت کا پروانہ بن کے نازل ہوئی۔ یا تمہارے بچوں کو بھی ہے لیکن قرآن کا تبرک حاصل کرنے، برکت حاصل کرنے میں بھی تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ جو بات دے رہے ہوں میں کہتا ہوں گا، جو چپ کر کے مجھے دیکھ رہے ہو اس بات پہ حیران ہے کہ بندہ شاعر ہے اور آیتیں کیسے یاد ہو، دل میں علی ہو تو قرآن یاد ہو جاتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ ہے کلام الہی کی وہ آیت جو رسول کے دل پر علی کی ولایت کا پروانہ بن کے نازل ہوئی۔ اس کا سلیس اور اردو ترجمہ شادی سے سن لیجیے گا، مجھے کچھ مصروں کا سفر عطا ہوا سنیے اور غدیر کا جشن منائیے۔ اللہ ارشاد فرمایا رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ مصرے باتوں سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا ورنہ کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرمایا رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے، تجھی پہ ہی درود ہے، تجھی پہ ہی سلام ہے۔ اللہ کہہ رہا تو ہے وہ شمس کبریا شعائیں جیسی انبیاء، تمام انبیاء کا تو میرے نبی امام ہے۔ اللہ کہہ رہا تیری رضا میری رضا میری رضا کی ہے قسم، تیری زبان جو کہے وہ میرا ہی کلام ہے۔ اللہ کہہ رہا جو تیرے آگے جھک گیا وہ میرا عبد ہو گیا، تیری عطا کی بخششیں میرے کرم کا جام ہے۔ اللہ کہہ رہا تیری حیات معجزہ صدا میرے غرور کا، میری حیات کی دلیل تیرا احتشام ہے۔ اللہ کہہ رہا تیرا وجود دو جہاں پہ ابتدا لم یزل، تم ہی ہو ابتدا میری تجھی پہ اختتام ہے۔ اللہ کہہ رہا نماز روزہ و زکات تو نے سب بتا دیے اور اب تو حج بھی میرے گھر کا ہو گیا تمام ہے۔ اللہ کہہ رہا مگر سے پہنچا اب تلک وہ میرے دین کا تھا بدن، بدن بغیر روح کے ہمیشہ نہ تمام ہے۔ اللہ کہہ رہا جو روح نہیں بدن میں تو بدن میں زندگی نہیں، بدن میں زندگی نہیں تو مردہ اس کا نام ہے۔ اللہ کہہ رہا چنانچہ اے رسول سن جو تیرا میرا راز ہے، اسی کے آشکار کا غدیر ہم مقام ہے۔ اللہ کہہ رہا اذان کی صدا سے آج حاجیوں کو روک لے، نماز کی نماز کے لیے یہاں قیام ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین میں سلامت رکھوں۔ ماسٹر صاحب اپنے کمال پہ ناز نہیں، سیدہ کی عطا پہ ناز رکھیے اپنے بچنے کے سر پہ قرآن۔ اس انداز میں آج سے پہلے غدیر سن رکھا ہو تو بے شک رخ بدل کے بیٹھ جائے۔ پہلی بار اس رمز میں غدیر پڑھنے جا رہا ہوں، اگر پہلی بار یہ آیات کا تسلسل یہ مصروں کا سفر آپ کے سماعتوں سے ٹکرائے تو پھر ایسے بولیے کہ جیسے بولنے کا حق ہے۔ اب جو بندہ آواز بچا گیا وہ میرا حق کھائے گا اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کہہ رہا نماز روزہ و زکات تو نے سب بتا دیے اور اب تو حج بھی میرے گھر کا ہو گیا تمام ہے۔ کسی قصیدہ خان ذاکر کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھے گا اتنی رفتار سے بندہ خرچی کنٹرول کرنا یہی بڑی بات ہے، یہ دینے والی کی عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ اللہ ارشاد فرمایا رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے، تجھی پہ ہی درود ہے، تجھی پہ ہی سلام ہے۔ اللہ کہہ رہا نماز روزہ و زکات تو نے سب بتا دیے اور اب تو حج بھی میرے گھر کا ہو گیا تمام ہے۔ اللہ کہہ رہا مگر جو پہنچا اب تلک وہ میرے دین کا تھا بدن، بدن بغیر روح کے ہمیشہ نہ تمام ہے۔ اللہ کہہ رہا جو روح نہیں بدن میں تو بدن میں زندگی نہیں، بدن میں زندگی نہیں تو مردہ اس کا نام ہے۔ اللہ کہہ رہا چنانچہ اے رسول سن جو تیرا میرا
سن آگے چلیں گے تو پھر آپ بھی آگے چلیں آپ چلیں گے بس ٹھیک ہے پھر آپ بھی چلتا ہے تو ٹھیک ہے امام حسین آپ کو سلام رکھے ٹھیک ہے جیب جیب سے ساتھ امام حسین آپ کو سلام رکھے جڑے لمبر نے انہیں سنا ہے جب رسول یہ اعلان کر کے آپ زندگی کا تسلسل تراشنا پڑتا ہے ان مصروں کے سفر تک جانے کے لیے امام حسین آپ کو سلام کو سیدہ کے لال نے رستہ چلتے چلتے زمین کو عطا کر دیا ہے کسی شاعر کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھے گا کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اس طرح کا سفر کرنے کے لیے سنا ہے جب رسول یہ اعلان کر کے آ گئے خدا کا حکم لازمی بیان کر کے آ گئے ولایت علی سے پر اذان کر کے آ گئے کمال تک خدا کا دین جوان کر کے سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھو جہاں بھی غدیر کے یہ پچھلے پڑے جو پڑھ چکا بس وہیں پر پڑے یوٹیوب آپ کے پاس بھی میرے پاس بھی کسی ایک مجلس میں دکھاؤ کہ پچھلے پڑے صرف تمہارے لیے مولا نے عطا کیا سن لو مہر لگ گئی تو آئندہ پورے گود میں گھومنے کے بعد تیرا مقدر اور میرا نصیب سنا ہے جب رسول یہ اعلان کر کے آ گئے خدا کا حکم لازمی بیان کر کے آ گئے کمال تک خدا کا دین جوان کر کے آ گئے ولایت علی شکر اذان کر کے آ گئے نفاذ کر کے مرتضیٰ کے نام کو جہان پر جہان بھر کے کافروں کو فام کر کے آ گئے اور یاد رکھنا فلاں 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 کے خواب چکنا چور ہو گئے بیاں حضور کیوں علی کی شان ہے مجھے پتا ہے دکان مجھے کھولنا پڑے گا یہ صبح دکان مور باقی سے امام حسین آپ کو سلامت رکھے مور باقی آؤ اگلا سفر کرتے ہیں دخان سورہ دخان یہ لفظ دخان بھائی ہم سورہ دخان سے کیا ہے دخان کا مطلب ہے جلتا ہوا سرخ تیل یہ کلام میں کوئی لفظ نہ لفظ جوڑنا نہ شاعری نہیں ہے مجھے محنت کرنی ہوتی ہے مولا سے خیرات مانگنی ہوتی ہے عام روش کا میں ذاکر ہی نہیں ہوں کائنات کی ملکہ آپ کو سلام ہے ٹھیک بس میں یہ سفر مکمل ہو گیا جاؤ امام حسین آپ کو سلامت رکھے دربار والی انتظار کر رہے ہیں نا وہاں بھی مولا کے خطاب بیٹھے ہوئے ہیں استاد بیٹھے ہوئے انتظار میں وہاں بھی صحابیوں کی صف میں پھر جہاں جہاں نفاق تھا تو خان کا مطلب ہے سرخ چلتا ہوا تیل اب ہم اس طرح بولنے کے لائق ہو گیا ہے صحابیوں کی صف میں پھر جہاں جہاں نفاق تھا منافقت کے وہ پسر دخان کر کے آ گئے منافقت کے وہ پسر دخان کر کے آ گئے رہے گا نام مصطفیٰ کے ساتھ نام مرتضیٰ رسول سب حلالی شاد مان کر کے آ گئے آخری مصرے اور نوکری تمام اور رہی زندگی تو پھر ملاقات باقی پھر کیا بات تو ایک نام مراد پھر نبی کے پاس آ گیا ولی کو جب امام انس و جان کر کے آ گئے وہ کہتا عذاب مانگتا ہوں میں اگر خدا کے حکم سے علی کو آپ مولا جہان کر کے آ گئے امام حسین آپ کو سلامت رکھے عذاب مانگتا ہوں میں اگر خدا کے حکم سے علی کو آپ مولا جہان کر کے آ گئے ذہن میں تھا نبی کے پاس کب عذاب آئے گا حواس بد حواس کے گمان کر کے آ گئے خدا کا فیصلہ ہے کہ نبی ہے رحمت جہاں تو روح و جسم کفر اطمینان کر کے آ گئے
مگر خدا کو دشمن علی سے ایسا بیر ہے. میرا بالکل فکسنگ ٹچ ہے، مایوس نہ کرنا، اتنی قیمتی مصر زمین پر چلے گئے. مگر خدا کو دشمن علی سے ایسا بیر ہے. سوال کا جواب سب دھیان کر کے آ گئے. عذاب سب سے بڑھ کے ایک سنگے آسمان میں رجیم کو وہی لہولہان کر کے آ گئے. پھر کیا ہوا؟ عذاب کا یہ رنگ تو جہاں کو تنگ کر گیا. عذاب کا یہ رنگ تو جہاں کو تنگ کر گیا. علی کے دشمن ازل سے ایسی تنگ کر گیا، سر لعین پر پڑا. نجس وجود چیر کر سوال